اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں سوئل سائنس. آج ہم پڑھیں گے پارٹ جیوگرافی. جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لینڈ، سوائل، واٹر، نیچرل ویجیٹیشن اینڈ وائلڈ لائف. چلو ہم سٹارٹ کرتے ہیں بچوں. 8th جیوگرافی چیپٹر 2. In a small village in Tanzania, Africa, Mamba gets up very early in the morning to fetch water. She has to walk a long way and return after a few hours. She then helps her mother in the house and joins her brothers in taking care of their goats. All her family owns is a piece of rocky land around a small hut. Mamba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. This is not enough to feed their family for the whole year. یہاں پر ایک ڈسکرپشن دیتا ہے یہ کہ ایک چھوٹے سے گاؤں ٹنزانیہ افریقہ میں ممبا جو ہے ایک لڑکی ہوتی ہے، چھوٹی سی لڑکی ہوتی ہے، آپ جیسی ہم عمر ہوتی ہے آپ کی. تو وہ صبح سویرے اٹھ کر دور چلی جاتی ہے گھر سے، وہاں سے پانی لے کے آتی ہے. اس کو پانی لانے میں 1-2 گھنٹے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد وہ اپنی مما کی جو ڈومیسٹک ورک ہوتی ہے گھر میں، اس میں ہاتھ بٹاتی ہے، بچوں کو کھلانے میں ہاتھ بٹاتی ہے. جو اس کا فادر ہے وہ ایک چھوٹا سا فارمر ہوتا ہے. اس کے گھر کے پاس ایک چھوٹی سی کھیت ہوتی ہے. وہ اس میں بہت زیادہ محنت کر کے اس میں کھیتی کرتے ہیں، لیکن وہ کھیتی ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیڈ نہیں کرتی ہے انف کہ پورے سال چل جائے. وہ کھیتی ان کو فیڈ نہیں کرتی ہے. Peter lives in the heart of the sheep rearing region in the New Zealand, where his family runs a wool processing factory. Every day when he returns from school, Peter watches his uncle taking care of their sheep. Their sheepyard is situated on a wide grassy plat with hills in the far distance. It is managed in a scientific way using the latest technology. Peter's family also grow vegetables through organic farms. تو دوسری طرف اگر ہم نیوزی لینڈ کی بات کریں گے، وہاں پر پیٹر ہوتا ہے. ان کا ایک شیپ ریئرنگ ریجن میں رہتے ہیں نیوزی لینڈ میں. وہ ان کا ایک وول پروسیسنگ فیکٹری ہوتی ہے. جب وہ اسکول سے آتا ہے تو وہ وہاں پر اپنے انکل کو یا وہاں پر بہت سارے لوگ ان کی فیکٹری میں ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں وہ کیسا کام کرتے ہیں. لیکن وہ ماڈرن ٹیکنیک سے وہ کام کرتے ہیں. اور وہ پیٹر کے جو فیملی ہے وہ ویجیٹیبل فارمنگ تھرو آرگینک فارمنگ وہ کرتے ہیں. تو یہاں پر 2 جگہوں کے یہاں پر ڈسکرپشن دیا گیا ہے. یہاں پر 2 لوگوں کا یہاں پر ڈسکرپشن دیا گیا ہے، پیٹر اور ممبا کا. یہ ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ میں رہتے ہیں، ویری ڈفرینٹ لائفز. دس ڈفرینس از بیکاز آف دا ڈفرینس ان دا کوالٹی آف دا سوائل، واٹر، نیچرل ویجیٹیشن، اینیمل اینڈ دا یوزیج آف دا ٹیکنالوجی. دا اویلیبلٹی آف سچ ریسورس از دا مین ریزن پلیز ڈفرنٹ فرام ایچ ادر. تو اگر ہم دیکھیں گے افریقہ کی بات کریں گے تو وہاں پر ممبا ہے، اس کو بہت دور تک پانی لینے کے لیے جانا پڑتا ہے. اس کا فادر جو ہے وہ فارمنگ کرتا ہے، لیکن وہ ہارڈلی اپنی فیملی کو فیڈ کر پا رہا ہے. دوسری طرف ہم دیکھیں گے نیوزی لینڈ میں، وہاں پر جو شیپ ریئرنگ ریجن ہے وہاں پر پیٹر کی فیملی رہتی ہے. وہاں پر وہ بڑے آرام سے، بڑے مزے سے اور نیو ٹیکنالوجی سے اپنے یہ جو وول پروسیسنگ بزنس چلا رہے ہیں، اور وہاں پر وہ ویجیٹیبل فارمنگ بھی کر رہے ہیں. تو یہ جو ممبا ہے ان کی جو لائف ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہے، بہت زیادہ ہارڈ لائف گزار رہے ہیں. اور جو یہ پیٹر ہے ان کی لائف بالکل سموتھلی چل رہی ہے. تو یہ جو فرق ہے مینلی کیا ہے کہ اویلیبلٹی آف جو کوالٹی آف لینڈ ہے، سوائل ہے، واٹر، اویلیبلٹی آف واٹر ہے، نیچر ویجیٹیشن ہے، اینیمل ہے. یہ انہی چیز میں فرق ہوگا. وہاں پر نیوزی لینڈ میں پانی زیادہ ہوگا، وہاں پر ٹیکنالوجی زیادہ ہوگی، وہاں پر جو کوالٹی آف لینڈ ہے وہ بہت اچھی ہوگی. تو اگر ہم افریقہ کی بات کریں گے، ممبا کے ریجن کی بات کریں گے، وہاں پر کوالٹی آف جیسے ہم نے دیکھا کہ وہ سینڈی لینڈ میں، وہ راکی لینڈ میں فارمنگ ان کو کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ وہاں پر جو لینڈ ہے وہ فرٹائل نہیں ہے. تو یہ ڈفرینس ہے، ریجن ٹو ریجن یہ ڈفرینس ہوتا ہے. یا ہم کہہ سکتے ہیں ٹاپوگرافیکل ڈفرینس ہے یہاں پر. تو اب ہم دیکھیں گے لینڈ جو ہے ہمارا ٹاپک جو ہے. لینڈ از امانگ دا موسٹ امپورٹنٹ نیچرل ریسورس. اٹ کورس اونلی اباؤٹ 30% آف دا ٹوٹل ایریا آف دا ارتھ سرفیس اینڈ آل پارٹس آف دس small percentage are not habitat.
اگر ہم لینڈ کی بات کریں گے تو لینڈ جو ہے ایک امپورٹنٹ نیچرل ریسورس ہے. لینڈ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک موسٹ امپورٹنٹ نیچرل ریسورس ہے. لیکن کیا ہے کہ اونلی 30% جو ایریا ہے 30% وہ لینڈ کا ہے ارتھ سرفیس پہ، اور آل پارٹ جو باقی جو پرسنٹیج ہے وہ 70 وہ واٹر کی ہے. لیکن یہ جو سمال پارٹ آف دا پرسنٹیج ہم 30 کہہ سکتے ہیں، یہ بھی ہیبیٹیٹ نہیں ہے یہاں پر. یہ بھی پورا یہاں پر انسان کھیتی باڑیاں نہیں کر سکتا ہے، یہاں پر انسان رہ نہیں سکتا ہے. یہ پورا 30% یوزیبل نہیں ہے. The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. The rigid topography, steep slopes of the mountains, low-lying areas susceptible to water, logging desert areas, thick forest areas are normally sparsely populated or uninhabited. انہیبیٹیڈ. اگر ہم بات کریں گے کہ جو ان ایون ڈسٹریبیوشن آف پاپولیشن یہ کیوں ہے زمین پہ، یہ اسی لیے ہے کہ یہاں پر بہت سارے کریکٹرسٹکس آف جو لینڈ ہیں یا کلائمیٹ ہیں وہ اس پر اثر ڈالتے ہیں. جیسے کہ ریجڈ پاپولیشن جو ہے، ٹاپوگرافی ہے جو اس کی ٹاپوگرافی وہ بہت اچھی نہیں ہے. یہاں اسٹیپ سلوپس ہے، اپ ڈاؤن سلوپس ہے یہاں پر، یہاں ماؤنٹینز ہیں، زیادہ لو لائنگ ایریاز جو ہے یہاں پر پانی بہت زیادہ مطلب جہاں پر بارش کے دنوں میں پانی بہت زیادہ چڑھتا ہوگا. یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیزرٹ ایریا ہے، تھک فارسٹ ایریا، یہاں پر نارملی جو ہے پاپولیشن وہ بہت کم ہوتی ہے بنسبت پلانز کے، ریورز کے. وہاں پر جو ہے ایگریکلچر فیسلٹیز ہوتی ہے، وہاں پر جو ہے لوگ ایزیلی ایگریکلچر کو بڑھاوا دے سکتے ہیں، فارمنگ کر سکتے ہیں. وہاں پر اپنی روزمرہ کے جو مطلب معیشت ان کو ضرورت ہے وہ ایزیلی کر سکتے بنسبت ہم کہیں گے کہ جو ریجڈ ٹاپوگرافی ہے وہاں سے. تو یہ ان ایریا میں جہاں پر ٹاپوگرافی اچھی ہے، جہاں پر پلینز ہے، ریورز ہے، یہاں پر پاپولیشن زیادہ ہو سکتی ہے اور ہے بھی. تو انشاءاللہ بیٹا آج اتنا ہی، کل ہم پڑھیں گے لینڈ یوز. خدا حافظ.